جنوبی کوریا میں مسافر طیارہ لینڈنگ کے دوران تباہ ہونے سے ہلاکتوں کی تعداد 179 ہو گئی۔ طیارے میں عملے کے 6 ارکان سمیت 81 مسافر سوار تھے۔ نیوز ایجنسی کے مطابق حادثہ لینڈنگ گیئر میں خرابی کے سبب پیش آیا۔ زمین سے رگڑ کھاتا طیارہ رن وے سے اتر کر باڑ سے جا ٹکرایا اور دھماکے سے تباہ ہو گیا۔ طیارے کی آگ بجھا کر 2 افراد کو زندہ بچا لیا گیا۔ صدر مملکت آصف زرداری کا جنوبی کوریا میں مسافر طیارے کے حادثے میں قیمتی جانی نقصان پر دلی رنج کا اظہار، لواحقین کے ساتھ اظہار ہمدردی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ دکھ کی اس گھڑی میں کورین عوام اور حکومت جمہوریہ کوریا کے ساتھ ہیں۔ 24 گھنٹوں میں دنیا بھر میں 3 طیاروں کو حادثات۔ کینیڈا اور ناروے میں بھی مسافر طیاروں کی ایمرجنسی لینڈنگ۔ 2 طیاروں کے لینڈنگ گیئر میں خرابی حادثات کی وجہ بنی۔ ہیلی فیکس میں لینڈنگ کے دوران ایئر کینیڈا کا مسافر طیارہ آگ لگنے کے حادثے میں محفوظ رہا۔ ناروے میں مسافر طیارہ لینڈنگ کے دوران رن وے سے اتر گیا۔ طیارے میں سوار تمام 182 افراد محفوظ رہے۔ دینی مدارس کو وزارت تعلیم کے بجائے وزارت صنعت و پیداوار میں بھی رجسٹریشن کا اختیار مل گیا۔ صدر مملکت نے مدارس کے رجسٹریشن سے متعلق پارلیمان سے منظور سوسائٹی رجسٹریشن ایکٹ پر دستخط کر دیے۔ صدر کے دستخط کے بعد دینی مدارس کے رجسٹریشن کا بل قانون بن گیا۔ قومی اسمبلی میں گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ایکٹ پر دستخط کے ساتھ ہی صدر نے سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ 2024 میں ترمیم کا آرڈیننس بھی جاری کر دیا۔ ترجمان ایوان صدر کے مطابق آرڈیننس کا اطلاق وفاقی دارالحکومت اسلام آباد تک محدود ہوگا۔ اسلام آباد کے مدارس اپنی مرضی سے وزارت تعلیم سے بھی رجسٹرڈ ہو سکیں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے ایف بی آر کے کرپٹ ہونے کا اعتراف کر لیا۔ تمام جماعتوں سے سیاسی اختلافات ایک طرف رکھ کر میثاق معیشت کرنے کی بھی اپیل کر دی۔ کمالیہ میں نیوز کانفرنس کے دوران وزیر خزانہ نے کہا کہ وہ مانتے ہیں کہ ایف بی آر کرپٹ ہے، لوگوں کو ہراساں بھی کرتا ہے، مگر وہاں لوگوں کو تبدیل کر رہے ہیں۔ چاہے کوئی کتنا ہی قابل ہو، ایف بی آر میں نہیں رہے گا۔ پاسکو اس ملک کا سب سے کرپٹ ادارہ ہے۔ جو شعبے ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں انہیں ٹیکس دینا پڑے گا۔ شرح سود سنگل ڈیجٹ پر آ جائے گی۔ رائس ایکسپورٹ $5 ارب اور ترسیلات زر $35 ارب تک جائیں گی۔ معاشی استحکام کی بنیاد رکھ چکے ہیں۔ سیاسی جماعتیں میثاق معیشت کریں۔ سیاسی اختلافات ایک طرف رکھ کر معیشت کی 2-3 چیزوں پر اتفاق رائے کیا جائے۔ وزیر اعظم 31 دسمبر کو اڑان پاکستان پروگرام کا اعلان کریں گے۔ وزارت منصوبہ بندی کے مطابق اڑان پاکستان 2024 سے 2029 تک 5 سال کا قومی اقتصادی پلان ہوگا۔ ذرائع کے مطابق وفاقی حکومت اس پروگرام کے تحت 2029 تک برآمدات کو سالانہ 60 ارب تک بڑھائے گی۔ پروگرام کے تحت سالانہ آئی ٹی گریجویٹس کی تعداد میں ہزاروں میں اضافہ کیا جائے گا۔ اڑان پاکستان کے ذریعے پاکستان کو 2035 تک $1000 ارب معیشت کی بنیاد فراہم کرنا ہے۔ پروگرام کے تحت شرح خواندگی کو فروغ اور غربت میں کمی لائی جائے گی۔ آئی ٹی برآمدات کو اس پروگرام میں خصوصی اہمیت دی گئی ہے۔ ضلع کرم میں امن و امان اور ٹل پارا چنار مرکزی شاہراہ کی بندش سے متعلق گرینڈ جرگہ منگل کو دوبارہ ہوگا۔ ڈپٹی کمشنر کرم کے مطابق ایک فریق نے مشاورت کے لیے 2 دن کا وقت مانگا ہے۔ فریقین 15 دن میں اسلحہ جمع کرانے کا طریقہ کار دیں گے۔ شاہراہ کی بندش سے اپر کرم کے 100 سے زائد علاقوں کا 3 ماہ سے ملک بھر سے زمینی رابطہ منقطع۔ کھانے پینے کا ذخیرہ ختم ہوئے کئی دن گزر گئے۔ ہسپتال میں ادویات کی قلت مریضوں کے لیے جان لیوا ثابت ہو رہی ہے۔ دہشت گردی میں 130 افراد کی جانیں گئیں، جبکہ راستوں کی بندش اور ادویات کی قلت کے باعث بچوں اور بڑوں سمیت درجنوں لوگ علاج و معالجہ نہ ملنے کی وجہ سے دم توڑ رہے ہیں۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا دعویٰ ہے کہ دونوں فریقین میں عمومی اتفاق رائے ہو چکا ہے۔ پارا چنار کے عوام سے یکجہتی کے لیے پشاور، لاہور، کراچی اور مظفر آباد سمیت مختلف شہروں میں احتجاجی دھرنے جاری ہیں۔ کرم میں راستوں کی بندش کے خلاف کراچی میں 14 مقامات پر مذہبی جماعت کے دھرنے۔ ایم اے جناح روڈ نمائش رنگی کے مقام پر بند رہی۔ شارع پاکستان، عائشہ منزل اور انچولی کے مقامات پر بند۔
شار فیصل پر ناتخان اور نیشنل ہائی وے ملیر فلائی اوور کے مقام پر ایک ٹریک بند. گولی مار، 5 اسٹار چورنگی، پاور ہاؤس چورنگی اور سرجانی میں KDA فلیٹس کے سامنے احتجاج کے باعث سڑکیں بند. ابوالحسن اصفہانی روڈ، عباس ٹاؤن کے مقام پر، یونیورسٹی روڈ پر سفاری پارک اور گلستان جوہر میں کامران چورنگی کے مقام پر بھی دھرنے جاری. احتجاج کے باعث اہم شاہراہوں کے کہیں ایک کہیں دونوں ٹریک پر ٹریفک معطل. شہریوں کی آمد و رفت میں شدید مشکلات. حکومتی بیانات کراچی والوں کو راستوں کی بندش سے نجات نہ دلا سکے. شہریوں کی نقل و حرکت محدود، کاروبار اور شادی بیاہ کی تقریبات متاثر. پروازیں اور ٹرینیں مس ہونے کا سلسلہ جاری. 2 دن قبل وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا تھا کہ عوام کو تکلیف ہوگی تو سندھ حکومت حرکت میں آئے گی. کل میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا کہ ان دھرنوں کا مقصد معمولات زندگی کو مفلوج کرنا اور کاروبار کو متاثر کرنا ہے، جس سے روکنا ریاست کی ذمہ داری ہے. آج پیپلز پارٹی کی شازیہ مری نے مظاہرین کو کراچی کے بجائے خیبر پختونخوا میں دھرنے دینے کا مشورہ دے دیا، مگر راستے کھلوانے کے لیے کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی. سنچورین ٹیسٹ میں پاکستان جیتتے ہار گیا. پاکستان نے جنوبی افریقہ کو جیت کے لیے 148 رنز کا ہدف دیا. چوتھے دن محمد عباس کی تباہ کن بولنگ کی بدولت پاکستان نے 99 رنز پر میزبان ٹیم کی 8 وکٹیں گرا دی. پھر کیگیسکو رباڈا اور مارکو ینسن نے شاہینوں کے پنجے سے میچ نکال لیا. دونوں کھلاڑیوں نے جم کر بیٹنگ کی. 2 وکٹ سے اپنی ٹیم کو کامیابی دلا دی. فتح کے ساتھ جنوبی افریقہ نے ICC ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے فائنل کے لیے بھی کوالیفائی کر لیا. 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز میں میزبان جنوبی افریقہ کو 1-0 کی برتری حاصل ہو گئی. سیریز کا دوسرا ٹیسٹ 3 جنوری سے کیپ ٹاؤن میں شروع ہوگا. IBA یونیورسٹی سکھر کے اسسٹنٹ کنٹرولر امتحانات اشتیاق میمن گھر میں مردہ پائے گئے. اشتیاق میمن کی 2 بہنیں بھی گھر میں بے ہوش ملی ہیں، جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا. پولیس کے مطابق اشتیاق میمن کے رشتہ داروں نے فون اٹینڈ نہ ہونے پر گھر کا دروازہ توڑا، جس پر اشتیاق میمن کی لاش ملی. جیو نیوز سے گفتگو میں IBA سکھر کے وائس چانسلر آصف شیخ نے کہا کہ اشتیاق میمن یونیورسٹی امتحانات کے معاملات کو دیکھتے تھے، تاہم حالیہ MD کیٹ سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا. ہو سکتا ہے کہ وہ MD کیٹ امتحانات میں انویجیلیٹر رہے ہوں. اسرائیل کی اصل طاقت مسلم حکمرانوں کی بے حسی ہے. اسرائیل امریکہ کی مدد سے فلسطینیوں کی نسل کشی میں مصروف ہے. حماس کو مزاحمت کا حق اقوام متحدہ کے چارٹر نے دیا. حماس کو تسلیم کر کے اسلام آباد میں اس کا دفتر قائم کیا جائے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا اسلام آباد میں غزہ مارچ سے خطاب. کہا سیاسی جماعتیں جیل میں ڈالنے اور جیل سے نکالنے کے لیے امریکہ کی مدد مانگتی ہیں. PTI ایک طرف آزادی کی بات کرتی ہے، دوسری جانب امریکہ سے مدد مانگتی ہے. اگر بانی PTI کا غلامی نامنظور کا دعویٰ سچا ہے تو اسرائیل کی حمایت کرنے پر امریکہ کی مذمت کا بیان جاری کرے. اسرائیل کے چند گھنٹوں کے دوران غزہ سٹی کے 3 اسپتالوں پر حملے. الوفا اسپتال پر حملے میں متعدد لوگ جھلس گئے. کم از کم 7 فلسطینی شہید. جمعے کو کمال ادوان اسپتال کو آگ لگا کر صہیونی فوج نے اسپتال ڈائریکٹر اور عملے سمیت سینکڑوں افراد کو قیدی بنا لیا. عالمی امداد اداروں کا ڈاکٹر حسام ابو صفیہ کا رہائی کا مطالبہ. شدید سردی سے ٹھٹر کر غزہ کا ایک اور نومولود دم توڑ گیا. اب تک 5 بچوں کی ٹھنڈ سے اموات رپورٹ ہو چکی ہیں. پنجاب میں دیہی خواتین کو پالنے اور روزگار کمانے کے لیے گائے بھینسیں مفت ملیں گی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اعلان. مریم نے کہا کہ 12 اضلاع کی 11,000 دیہی خواتین کے لیے 2 ارب روپے کا ریکارڈ پیکج دیا. خواتین کے لیے باعزت روزگار کے دروازے کھول دیے. CM لائیو اسٹاک کارڈ سے 80,000 فارمرز 27,000 روپے فی جانور بلا سود قرض لے سکیں گے. فارمر کے لیے ہیلپ لائن بھی فنکشنل کر دی گئی. رہنما PTI شوکت یوسف زئی نے کہا ہے کہ خواجہ آصف اور گورنر کنڈی کے بیانات سمجھ سے بالاتر ہیں. حکومت سنجیدہ مذاکرات چاہتی ہے تو وزراء کو غیر ذمہ دارانہ بیانات سے روکے. مذاکرات کھلے دل سے کرے، وکٹ کے دونوں طرف نہ کھیلے. ایک بیان میں کہا کہ بانی PTI نے کوئی NRO نہیں مانگا. حکومت سے مذاکرات ملک کے مفاد میں کر رہے ہیں.
खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान से मुतालिक PTI ने कुछ नहीं किया। जिस वक्त ज़िला कुरम को सबसे ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत थी उस वक्त KP हुकूमत क्या कर रही थी? तालिबान से इनकी दोस्ती थी तो ठीक है, मगर फिर इस दोस्ती का सदेबाब भी तो करते। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की तनकीद, कहा कि सूबों में अमन अमान बरकरार रखना पुलिस का काम है या किसी और का? आपने पंजाब की तरह CTD को आर्मी से तरबियत क्यों नहीं दिलवाई? अता तारड़ ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में अवामी मसाइल हल करने पर किसी की तवज्जो नहीं। बातें और लश्कर कशी करने से अवाम का पेट नहीं भरता। पंजाब को भी इतने फंड्स दिए जाते हैं जितने दूसरे सूबों को। खैबर पख्तूनख्वा में 152 अरब रुपए का खसारा हुआ। नून लीग ने माजी में भी तासुबाना पॉलिसियां अपनाई। आज भी हाईवेज की हालत देखें। सिंध को अब भी सबसे कम फंड दिए गए। पीपल्स पार्टी सेक्रेटरी इत्तलात शाजिया मरी की लीगी हुकूमत पर तनकीद। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि बलूचिस्तान से गैस निकलती है मगर वहाँ के अवाम को कुछ नहीं मिलता। हमसे लोग पूछते हैं कि दरियाए सिंध से कैनाल कैसे निकालोगे? वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि पिछले साल के मुकाबले में सुई गैस की फराहमी बेहतर है। सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक गैस की फराहमी जारी रहती है। कहीं कहीं गैस प्रेशर में कमी ज़रूर है जिस पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 9 मई या किसी साजिश के तहत मुजरिमाना अमल का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक़ नहीं। आप मुल्क के खिलाफ बातें करोगे तो कोई और तो आपसे पूछेगा। शवाहिद सामने आ गए हैं, पर्दे जुर्म होगी, अब सजाएं भी हो रही हैं। हम तो पहले भी मुज़ाकरात के लिए तैयार थे। अवामी मसाइल का हल डायलॉग में ही है। बातचीत का शुरू होना खुशाइन है। मदारिस एक्ट नोटिफिकेशन जारी होने पर अल्लाह के हुजूर सजदा शुक्र अदा करते हैं। तर्जुमान JUI असलम गौरी की कौम, कारकुनान और इत्तेहाद तंजीमातुल मदारिस के अकाबिर को मुबारकबाद। कहा कि दीनी अदारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उलमा का इत्तेहाद अहम है। पाकिस्तान उलमा कौंसिल के चेयरमैन हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी का कहना है कि सदारती ऑर्डिनेंस के बाद इख्तलाफ की सूरत हाल ख़त्म हो गई। मदारिस वजारत तालीम और सोसाइटीज़ एक्ट दोनों में रजिस्टर्ड हो सकते हैं। हुकूमत ने मदारिस की आज़ादी खुद मुख्तारी में कोई मुदाखलत नहीं की। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी ने कहा है कि जो एब्सोल्युटली नॉट कहते थे वो आज इनके पांव पड़ रहे हैं। फेक न्यूज़ के जरिए इंसानी हुकूक की तंजीमों को राब्ता किया जाता है। एक जमात 3 मरतबा वफाक पर हमलावर हुई। सिविल नाफरमानी की बातें की जा रही हैं। IMF के सामने मुजाहरे किए गए। फेक न्यूज़ के जरिए शोहदा का मजाक उड़ाया जाता है। जो पाकिस्तान पर हमलावर होगा उसका घर तक पीछा करेंगे। मईशत जब तरक्की कर रही थी कुछ लोग पाकिस्तान पर हमलावर हो रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम आया है। पूरी दुनिया अब पाकिस्तान पर एतबार कर रही है। सिंध के तारीखी मकामात की सैर पर आए गैर मुल्की सयाह जोड़े को सजावल में लूट लिया गया। SSP के मुताबिक मुलजमान ने बाईपास के करीब सयाहों से मोबाइल फ़ोन छीन लिए। दोनों सयाह 7 माह से साइकिल पर 10 मुख्तलिफ ममालिक में घूम कर सजावल पहुँचे थे। सिंध हुकूमत का वाक़े का नोटिस वज़ीर दाखिला ने SSP सजावल से तफसीलात तलब कर लीं। डाकुओं की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। न्यू कराची सेक्टर L घर में फायरिंग से 18 साल लड़की जान बहक। पुलिस के मुताबिक नामालूम सम से आने वाली गोली लगने का बयान दुरुस्त नहीं। लड़की को सीने में गोली करीब से मारी गई। वाकया घरेलू तनाज़े का नतीजा लगता है। अहले खाना के बयानात में तजाद है जबकि मकतूला के घर से एक पिस्तौल भी मिला है। गवादर में ऑल पार्टीज़ का मरीन ड्राइव पर धरना 15वें रोज़ में जारी। आज़ादाना सरहदी तिजारत की इजाज़त, लोड शेडिंग ख़त्म करने और आबी हयात के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा। ऑल पार्टीज़ ने चार्टर ऑफ डिमांड ज़िले इंतज़ामिया के हवाले कर दिया। जमात इस्लामी बलूचिस्तान की ज़ेर-ए-तमाम कोयटा में ग्रैंड जरगा सियासी और मजहबी जमातों के रहनुमाओं का सूबे में बदअमनी, अगवा बराए तावान और करप्शन समेत दीगर मसाइल पर इजहार तशवीश। कहा हुकूमत को अवामी मसाइल के हल के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। जरगे में शरीक सियासी जमातों का अवामी आगाही के लिए सूबे भर में जरगे मुनाकिद करने का ऐलान। बलूचिस्तान भर में इंसदाद पोलियो मुहिमात से शुरू होगी। हुकाम के मुताबिक 7 रोज़ा मुहिम के दौरान 26 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के क़तरे पिलाए जाएंगे। बलूचिस्तान में इस साल पोलियो वायरस के 27 केसेस रिपोर्ट हुए।
دریائے سندھ سے 6 کینالز نکالنے کے منصوبے کے خلاف پیپلز پارٹی شہید بھٹو کے تحت حیدرآباد اور ٹھٹھہ میں احتجاجی مظاہرے۔ دونوں اضلاع میں پریس کلب کے باہر احتجاج کیا گیا۔ مقررین نے اپنے خطاب میں کینال منصوبے کو سندھ کے حق پر ڈاکہ قرار دیا۔ کہا کہ سندھ کے کئی اضلاع میں پہلے ہی پانی کی قلت ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی 7 میں حضرت لال شہباز قلندر کی مزار پر حاضری۔ ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، صوبائی وزراء علی حسن زرداری، ریاض حسین شاہ شیرازی بھی ہمراہ۔ صدر مملکت کو قلندر لال شہباز کے مزار کی تزئین و آرائش سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ آصف زرداری نے کہا کہ قلندر لال شہباز کا مزار پیار، محبت اور امن کا درس دیتا ہے۔ ملک بھر میں سردی کے ڈیرے۔ اسکردو میں گزشتہ روز سے برف باری جاری۔ -13 ڈگری سینٹی گریڈ کے ساتھ ملک کا سرد ترین علاقہ رہا۔ برف باری کے باعث استور کے بالائی علاقوں کا زمینی راستہ بھی منقطع۔ آزاد کشمیر کی وادی نیلم میں برف باری کے بعد سیاحوں کی آمد جاری۔ بلوچستان کے شمالی اضلاع میں شدید سردی۔ کوئٹہ اور زیارت میں درجہ حرارت -6 ڈگری تک ریکارڈ کیا گیا۔ پنجاب میں ہر سو دھند کا راج۔ لاہور اور گرد و نواح میں دھند سے حد نگاہ متاثر۔ موٹر وے M2 لاہور سے شیخوپورہ تک، M3 لاہور سے درخانہ تک، M4 پنڈی بھٹیاں سے ملتان تک اور موٹر وے M5 ملتان سے ظاہر پیر تک دھند کے باعث بند کر دی گئی۔ موٹر وے پولیس کی شہریوں کو سفر کے دوران احتیاط کی ہدایت۔ برطانیہ میں نئے سال کے آغاز پر شدید سردی کا الرٹ جاری۔ محکمہ موسمیات کے مطابق برطانیہ کے بیشتر حصوں میں نیو ایئر کے موقع پر بارش اور برف باری ہوگی۔ اندازہ ہے کہ 70 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سرد ہوائیں چلیں گی۔ منگل سے شمالی انگلینڈ، ناردرن آئرلینڈ اور اسکاٹ لینڈ کے بعض حصوں کے لیے محکمہ موسمیات نے یلو وارننگ جاری کر دی۔ یورپی یونین کے تمام 27 ملکوں میں اب سے تمام نئے اسمارٹ فونز، ٹیبلٹس، ڈیجیٹل کیمرے، ہیڈ فون، اسپیکر اور کی بورڈ کا چارجر ایک ہی قسم کا ہوگا۔ مینوفیکچررز پابند ہوں گے کہ تمام نئی ڈیوائسز USB-C کے چارجر سے ہی چارج ہوں گی۔ اب کسی دوسری ڈیوائس کے لیے صارف کو نیا چارجر نہیں لینا پڑے گا۔ یورپی یونین نے ایک ہی چارجر کا قانون 2022 میں منظور کیا تھا، جس پر باضابطہ عمل درآمد کل ہفتہ 28 دسمبر سے شروع ہو گیا۔ اس فیصلے سے صارفین کو سالانہ $208 ملین کی بچت ہونے کی توقع ہے، جبکہ 1000 ٹن سالانہ فضلے سے بھی دنیا کو نجات ملے گی۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامن نتن یاہو کو پروسٹیٹ انفیکشن کے باعث اسپتال میں داخل کر دیا گیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ڈاکٹرز نے انہیں پروسٹیٹ نکلوانے کا مشورہ دیا ہے۔ اندازہ ہے کہ نتن یاہو کو سرجری کے لیے کئی دن اسپتال میں رکھا جائے گا۔ علاج کی وجہ سے نتن یاہو کے خلاف جاری کرپشن کیس کی سماعت منسوخ کر دی گئی ہے۔